ہم لوگ الگ ہیں. ہم کسی کی دعا سے دنیا میں آئے. میری ٹاپک وہی کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں. بار بار بول رہا ہوں میں کلیئر کرنے کے لیے، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا کہ ہم ڈائریکٹ ماننے والوں میں نہیں ہیں. واسطے سے مانگو، وسیلے سے مانگو. جتنے وسیلے دیتے جاؤ گے دعائیں قبول ہوتی جائیں گی. اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں، سارے نبیوں نے واسطے دیے. اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد. ہر نبی کی دعا جب تک یہ زبان پہ یہ کلمات نہیں آئے دعائیں قبول نہیں ہوئی. نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، سب کو دینا پڑا. اس کے بعد ہی اللہ نے ان کے حاجات کو پورا کیا. یہاں تک کہ جب کشتی ڈوب رہی تھی تو نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے بچانے کا. کہا وعدہ کیا ہے بچا لوں گا لیکن دیو تو واسطہ. ہائے ہائے. تو نوح نے، یہ قصص الانبیاء کی روایت ہے، تو اس وقت نوح نے کہا تھا، سنو جملے، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی بحق محمد و آل محمد نجیتنی. نجات دے دے. اگر نجات چاہتے ہو تو ان کا واسطہ دو. 24 گھنٹے دو، 24/7 زبان پہ لے کے آؤ کہ اللہ ان کے صدقے میں یہ دے. یہ جتنا مانگنا ہے مانگو. مانگنے سے تھکو مت، شرماؤ مت، بلکہ یہ بولو جتنا مانگو گے نا اتنا دل کو سکون بھی ملے گا. دوستو بندوں سے مانگنے سے عزت جاتی ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. میں نے بہت بڑی بات کی. جرسی میں دیکھیے، میں جرسی اس لیے بولتا ہوں کہ یہاں پڑھ رہا، کوئی دوسرے شہر میں پڑھوں گا تو اس کا نام لوں گا. آپ برا مت مانو. جرسی میں بندوں سے مانگ رہے آپ، سگا بھائی ہے، ریئل اون بردر، سگی بہن ہے تمہاری، ملینر ہے، اور تمہارے پاس تم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو. خدا نہ خواستہ تم پریشان ہو. آپ انصاف سے بولیے، کسی پیسے والے کو رات میں 12 بجے آپ فون کر سکتے؟ بولیے، کر سکتے؟ پیسے والوں کو تو موڈ دیکھ کے مانگنا پڑتا. میں کچھ بول رہا آپ سے، اس کا موڈ دیکھتے، صحیح موڈ کا ہے نہیں ہے. اگر کسی سے گھر میں لڑکے آیا تو کبھی نہیں دے گا. ہمیشہ مزاج دیکھ کر، موڈ دیکھ کر انسان سے مانگا جاتا. رات میں 12 بجے کوئی فون نہیں کر سکتا پیسے والے کی، اس لیے کہ پیسے والے کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک لہجہ ہے، اس کا ایک رنگ ہے. پیسہ بولتا ہے. روپیہ کم بولتا، ڈالر زیادہ بولتا. بولتا ہے. ڈالر کا ایک مزاج ہے، مزاج ایک لہجہ ہے ڈالر کا. مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے. اگر آپ فون بھی کریں گے تو وہ بولے گا تم کو پتہ نہیں میرے آرام کا وقت تھا، تم نے فون کیسے کیا مجھے. سگا بھائی بول سکتا ہے کہ میں نے پرابلم، پلیز ہیلپ می. نو، صبح ہی بولے گا، صبح میں ڈانٹ پڑے گی پہلے. یہ فرق ہے بندوں میں اور اس میں. وہ یہ بولتا کہ رات کی تاریکی میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو. چلتے ہوئے مانگو، بیٹھے ہوئے مانگو، سوتے ہوئے مانگو، جب مانگو گے میں دوں گا. ہمیشہ دیتا. تو کہا ان کا واسطہ دو جن کا واسطہ دوسرے نبیوں نے دے کے نجات پائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اتنی پیاری آیت کریمہ ہے. ہر دعا سے پہلے پڑھو. دن میں کم از کم میں 9 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ 100 مرتبہ پڑھیں. یہ وہ آیت کہ جو تمہارے رزق کو، تمہارے راستوں کو، جیسے مچھلی کے راستوں کو راستہ بنایا تھا اللہ نے، اسی طرح تمہاری زندگی میں راستے بنانے لگے گا. ایک چیز یاد رکھو، اگر اللہ کسی کا راستہ بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا. اتنا یقین رکھنا اس کی ذات کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ بس ارے میں پڑھ رہا مجھے نہیں. یقین کے ساتھ. 4 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حسبنا اللہ نعم الوکیل. نعم المولا نعم النصیر تک نہیں پڑھنا، حسبنا اللہ نعم الوکیل کافی ہے.
آپ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. چاروں آیتوں کو یاد کرو اور اپنی نمازوں میں، عبادتوں میں، دعائیں مانگنے سے پہلے یہ کرو. پھر دیکھو کہ آپ کی دعائیں رد کیسے ہوتی. اور جب بھی دعا مانگتے ہیں معصومین کا واسطہ دینا. بغیر واسطے کے ہاتھوں کو مت اٹھاؤ. میں بہت بڑی بات بولا. ایسا اٹھا کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. میں نے آزمائی دعا ہمارے سارے مراجع بولتے کہ اگر تم نے اس طرح دعا مانگی کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، یہ آپ کے لیے ایسا معجزہ ہے دوستو. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی نا، رشتہ نہیں ہے نا، تو روز صبح میں لڑکی اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولے کہ پروردگار تجھے شہزادی کونین کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ. اس میں صرف مولا حسن مولا حسین نہیں ہے. پھر بول رہا مولا حسن سے اور مولا حسین صرف نہیں ہے، بلکہ اس میں زمانے کے امام تک ہے. بیوی کے پورے بچے، 11 بیٹوں کا واسطہ. آپ امیجن کرو 11 بیٹوں کا کوئی واسطہ شہزادی کو دے کہ دعا رد ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی. قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. مجھ میں کوئی کمی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں. میں صحیح نہیں مانگ رہا یا میں کوئی گناہ کر رہا جس کی وجہ سے اللہ نے ہم اپنی رحمت کو روک لیا. کتنے واقعات نبی موسیٰ کے واقعات میں ملے گا کہ کیسے اللہ روک دیتا رحمت کو. لیکن یہ شکر ادا کرو کہ زمانے کا امام کا وجود ہے جس کی وجہ سے رحمت پھر بھی آ رہی ہے ہمارے پاس. دعا ایک شیلڈ ہے بابا، شیلڈ ہے، ایک سپر ہے ہماری. دعا ہے تو ہم ہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ معصوم سے اللہ سے قریب ہوتے، رشتہ بنتا. ہر امپاسبل. اور ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہمیشہ ایک بات رکھنا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا ہوں کہ کبھی یہ مت سوچو کہ یہ نہیں ہو سکتا. علی والا یہ کبھی نہیں سوچنا کہ یہ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا. مولا کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی امپاسبل ہے؟ صرف مانگو، مانگنے کی عادت ڈالو. صبح شام مانگو، شرمانا کبھی نہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ مانگو اللہ سے، لیکن مانگنے سے پہلے معافی بھی مانگو. سوری بولنا سب سے بڑی، ہر نماز سے، ہر دعا سے پہلے 1 دفعہ بولو، 5 دفعہ بولو اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. پھر مانگو دعا. یہ معصومین کا دعا کمل کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. اللہم اغفر لی ذنوب التی تابت سے دعا. مولا نے پہلے دعا مانگی؟ نو. مولا نے پہلے معافی مانگی پھر اپنی حاجات کو پیش کیا کمیل میں. جبکہ مولا کو ضرورت نہیں. مولا نے ہم کو دعا کا طریقہ بتایا، مولا نے دعا کا سٹائل بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگنا چاہیے. پہلے اپنے غلطیوں کی اعتراف کرو. کوئی یہ ذہن میں مت رکھے کہ میری کوئی غلطی نہیں. اگر میرے بیک آف مائی مائنڈ یہ ہے ارے میں نے کیا چھوٹے موٹے گناہ تو سبھی کرتے ہو، میں بھی چھوٹا گناہ کیا، میں نماز تو پڑھ رہا، روزے تو رکھ رہا، امام بارگاہ تو آ رہا، میری غلطی کیا ہے؟ کیا میں نے؟ یہ ذہن سے نکالا. آج سن لو غور سے، یہ ذہن سے نکالو. عورت مرد سب کو بولا کہ میں نے کیا I didn't do anything. نہیں کیا. ظاہری طور پہ تم کو نظر نہیں آ رہا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم یہ سمجھے تم نے کچھ نہیں کیا. پھر دعائے کمیل کا سہارا لیتا. دعائے کمیل میں امام علی میرا مولا جو صدیق اکبر ہے، جو سچی زبان ہے، جو فاروق اعظم ہے، جس کی محبت ایمان ہے، وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے کیا بول رہے کہ دعائے کمیل میں بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. مولا کو کیا ضرورت ہے؟ وہ مولا اپنے لیے نہیں بول رہا. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میری زبان جل جائے، زبان جل جائے، مولا کے تعلق سے بولنا زبان جل جائے. لیکن امام علی ہم کو تعلیم دے رہے، ہم کو یہ بول رہے کہ میں علی ہو کے ایسے مانگ رہا. تم میرا کلمہ پڑھتے ہو نا، تم بھی ایسی بولو. کتنے ایسے گناہ ہوں گے جو میری نالج میں نہیں، میں سمجھ رہا میں نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن وہ گناہ
تمہاری رحمتوں کو روکنے کے لیے پہلی چیز وہی ہوتی ہے کہ گناہ. انسان اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. جب میں گناہ کرتا ہوں نا، میرے سر کے اوپر ایک لیئر آ جاتی، ایسا کور کر لیتی. وہ 2 گناہ 3 گناہ مجھے معلوم ہی نہیں، میں استغفار ہی نہیں کر رہا. 3 ایسے دیوار آ جاتی، چھت آ جاتی. رحمت خدا آ رہی، رک جا رہی. رحمت خدا آ رہی، رک جا رہی. ہم روک رہے، اللہ نہیں روک رہا رحمت کو. اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا. اتنا بڑا جملہ بولا آپ نے، سن لیا. جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا رب العالمین ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن رحم کو واجب کر لیا. اگر اللہ رحم کو واجب نہیں کرتا اپنے اوپر تو کوئی بخشا نہیں جاتا. اہل بیت کو چھوڑ دو، انسانوں میں کوئی نہیں بخشا جاتا. وہ صرف بہانے ڈھونڈتا کہ کیسے رحمت کو نازل کرو. یار پیچھے والے خاموش بیٹھ کے سن رہے. وہ اللہم صلی وہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے، کہیں سے بھی رحمت نازل ہو جائے. تب اب کیسے نہیں ہوتی رحمت؟ رکاوٹ کیا ہے؟ میرے گناہ. میرے گناہ رحمت، اللہ کی رحمت کی. ہماری دعاؤں کو قبول نہیں جو کرا رہے وہ ہمارے گناہ ہیں. گناہ اسی لیے میری آج آپ کو 2 رکعت نماز دیتا. یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. کوئی بڑی نماز نہیں ہے. یہ نماز سے فائدہ یہ ہے کہ اسی وقت مصلی پہ جب تم نماز ختم کرو گے مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھنا. تسبیح ضرور پڑھنا. کل ہو سکا تو میں تسبیح مظلوم بی بی زہرا کے بارے، سلام اللہ علیہ کے بارے میں بولوں گا کہ کیسے دعاؤں کو قبول کرانے میں یہ تسبیح کام آتی ہے. ظاہری طور پہ 1 منٹ 2 منٹ کی تسبیح ہے. 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. میں روز نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھتا ہوں یہ تسبیح. ایک تو قبولیت ہے نماز کے لیے، ایک دوسری چیز کے لیے وہ کل بولوں گا. آج پوری چیزیں نہیں بولوں گا. کل ایک ایکسائٹمنٹ بھی رہنا نا آپ کے، اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی چاہتا قبول ہو جائے. میرے سگے بھائی کی نہ ہو میری ہو جائے. کیا بول گیا میں؟ کبھی نہیں، ہمیشہ یہ بولو بھائی کی ہو جائے، میری بہن کی ہو جائے، جرسی کے مومن کی ہو جائے، فلاں انسان کی ہو جائے. جب تم ایسا ذہن میں لا کے بولتے نا اللہ اس کی کر دے، اللہ اس کی کر دے، اللہ اس کی، اللہ بولتا میرے بندے تو دوسروں کا اتنا خیال رکھتا. یہ صفت معصومین کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے. ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچو کہ میں کیا کروں، جرسی کے فلاں مومن کے لیے کیا کروں، فلاں بہن کے لیے کیا کروں. یہ سوچو، کچھ مت کرو، سوچو اچھی چیز. میں جو بولنا تھا بولا میں. اس کی بری چیز مت سوچو، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. تم اگر اس کے لیے سوچے تو ڈرو اللہ سے، تمہارے اوپر ہو جائیں گا وہ. کبھی مت. تو جتنا ہو سکے استغفار کرو. اسلام کی افضل ترین عبادتوں میں ایک عبادت استغفار ہے. انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، پنجابی میں بولو، حیدرآبادی میں نہیں. جس زبان میں چاہتے بولو، خود بھی بولو، بچوں سے بھی. اس پورے واقعے میں کیا میسج ملا کہ اگر بچے تمہارے ساتھ ہوں، اولاد نے جو تم کو اولاد اللہ نے رحمت بنا کے دی، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تم بچوں کو سامنے لا لو. معصوم بچے، علی والے ہیں سب، حسین کے عزادار ہیں، ماتمدار ہیں آپ کے بچے. مائیں گود میں اٹھا لو، باپ اٹھا لے گود میں، سجدگاہ لے لو ہاتھ میں. ہمیشہ سجدگاہ لینا ہاتھ میں. نماز کے بعد بھی تسبیح بھی سجدگاہ پہ پڑھنا. یہ پلاسٹک کی تسبیح پہ مت پڑھو. میں منع نہیں کر رہا. پلاسٹک کی تسبیح پہ فائدہ نہیں ہے کچھ. خاک شفا پہ پڑھو گے تو وہ تم اللہ اکبر بولے گے، خاک شفا اللہ اکبر بولے گی. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں منع نہیں کر رہا. میں یہ نہیں بول رہا کہ غلط ہے، نہیں بول رہا. میں میری ٹاپک دعا ہے تو میں چاہتا دعا کے وہ ساری چیزیں بتاؤں کہ جس سے آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے.
خاک شفا سجدے گاہ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ. کربلا مولا کی سب نے زیارت کی. اللہ بار بار کرے ہم انشاءاللہ. تو ہاتھ میں سجدے گاہ لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان. کم از کم بی بی کی تصویر خاک شفا پہ پڑھو. حسین کی ماں کی تصویر پڑھ رہے ہیں نا, وہ تصویر پڑھو. یہ عمل زمانے کے امام کا ہے اور اتنا مجرب عمل ہے. ہمیشہ ہم نے کیا. جب کوئی خاص حاجت ہے عمل ضرور کرتا ہوں میں یہ عمل. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا امیگریشن کا پرابلم ہے, شادی کا پرابلم ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, مجھے کہا گیا کہ اولاد کے لیے اوپر بولو. اولاد کا مسئلہ, اولاد نہیں, اچھا اولاد ہو بھی گئی تو بات نہیں سن رہی ماں باپ کی, یہ بھی ایک پرابلم ہے آج کل. یہاں والے سب سن رہے لیکن سب سے زیادہ کمپلین یہی ہوتی کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ بیٹا سیدھا ہو جائے, بیٹی سیدھی ہو جائے, بیٹی شادی کے لیے راضی ہو جائے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. میں آج ہی پورا نہیں بولنا چاہتا, جتنا بولنا ہے بولوں گا. پہلے یہ عمل بتا دیتا. یہ عمل سب کے لیے ہے. آپ کی جاب میں, بزنس میں کچھ بھی اگر پرابلم آ رہا تو اب یہ عمل کرو. یہ عمل آپ کو ایون وہ جو تعقیبات کی نماز ہے, نماز کی کتاب ہے تحفہ علی ہے دوسرے, اس میں یہ عمل موجود ہے. ویری سمپل, بڑا مشہور عمل ہے, زمانے کے امام کا عمل. رات میں کرنا ہے. اب تو آج کل موسم بہت اچھا ہے, ونٹر میں تو بہت مشکل ہے. زیر سما کرنا ہے, آسمان کے نیچے. ماشاءاللہ امریکہ میں سب کے بڑے بڑے گھر ہیں, بیک یارڈز ہیں, تو وہاں جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, کوئی بھی نہیں رہے گا. لیکن یہ عمل کرنے کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں ہونا, پیروں میں جوتے نہیں ہونا, آستینوں کو ایسے الٹ لو اور گریبان چاک کر لو. اپنے گھر میں ہی آپ عورت حجاب کر کے ہی کرے, وہ بھی گھر سے باہر آئی, کوئی نہیں آتا بیک یارڈ میں آپ کے. اب آپ بولیں گے کسی کے پاس بیک یارڈ نہیں ہے تو وہ کیا کرے. بابا وہ راستے میں تھوڑی بتاؤں, آپ فرنٹ یارڈ میں آ جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ پلیز سوالات مت کرو مجھ سے, میں کیا کروں. اگر بیک یارڈ نہیں ہے تو آپ فرنٹ یارڈ میں آ کے ایسی جگہ کرنا کہ کوئی نامحرم نہیں دیکھنا, بس اتنا ہی ہے. عورت مرد کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں. ہم انڈیا پاکستان میں تو تھوڑے ایسے بیک یارڈز رہتے, ہم گھر کے نیچے جاتے, آسمان کے نیچے آ کے کرتے ہیں ہم. تو آپ آسمان کے نیچے کرنا زیر سما, آدھی رات کے بعد, فجر سے پہلے آدھی رات آپ کے بعد, مثال کے طور پہ فجر ہو رہی ہے آپ کی 4:30 4 بجے مثال دے رہا, اور مغرب ہو رہی ہے آپ کی 9 بجے مثال کے طور پہ. 9 اور 4 کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ آدھی رات ہے. اب کلیئر ہوئی بات؟ 9 سے آپ صبح 4 بجے کا دیکھ لو کتنے گھنٹے, اس کو ڈیوائڈ کر لو, جو بھی ٹائم آ رہا وہ آدھی رات ہے. آدھی رات کے بعد فجر سے پہلے آپ آسمان کے نیچے آؤ زیر سما. جو لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہے 40 دن تم کرو یہ عمل. ماں کرے, بیٹی کرے, بیٹا کرے, اولاد بگڑی اس کے لیے کرو, بزنس ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے کرو, رزق کا تم کو پرابلم ہے, جاب سے لے آف ہو رہے اس کے لیے کرو. لیکن بار بار بول رہا, جیسے قوم یونس نے خلوص کے ساتھ کیا تھا اس انداز سے کرنا. میں نے کوئی سٹوری سنانے نہیں آیا, میں آپ کو میسیج دینے آیا, پیغام دینے کہ دعا کیا ہے. تو آپ اس خلوص کے ساتھ کرنا. وہ تو کافر تھے, آپ تو مومن ہیں. ان کا کوئی رہبر نہیں تھا سوائے یونس کے, آپ کے مولا رہبر ہے. آپ میں تو کانفیڈنس رہنا, یقین رہنا کہ میرا مولا حسین سنے گا, میرا مولا علی سنے گا, ان سے مانگوں. یہ دعا, یہ عمل امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہے. بھائی آج ویکنڈ ہے, اگر 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو مشکل ہے. میں روز ٹائم پہ اتر رہا نا, اگر ہو گیا, اگر بول رہا. اب 2 دن ہے, سیٹرڈے سنڈے, سن لینا, کل 6:30 بجے آ جانا, لیکن آرام 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 سے مت آؤ. میں جرسی میں دیکھا لوگ بڑے آرام آرام سے آتے ہیں, میں کچھ نہیں بولتا, آرام آرام سے مت آؤ. بہرحال تو یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ ہاتھ میں سجدے کا لو, یا مولا حسین سجدے کا لے کے مولا حسین یا مولا علی علیہ السلام کی بھی معصوم کے, مولا یا معصوم کسی بھی امام کے روزے کی تصویر جو چھوٹی کتابوں پہ, وہ بھی آپ کے سامنے.
یا بعض اگر چھوٹی ایک جانماز آتی جو ہم کربلا مولا سے لاتے جس میں پنجتن کے نام لکھے ہوئے رہتے، گرین کلر کی جو چھوٹی سی جانماز رہتی، وہ بھی بڑا کام آنے والی چیز ہے، وہ ہاتھ میں لے لو، وہ ہاتھ میں لے لو، اس لیے کہ معصوم کا نام اگر آسمان کے نیچے آ جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سمجھو یار میں کیا بول رہا ہوں۔ پنجتن کا نام آسمان کے نیچے لو، یا پنجتن کا نام جب گھر میں بیٹھ کے مصلی پہ دعا مانگو تو اس کا واسطہ دے کے دعا مانگو، بحق فاطمہ، بحق محمد، بحق علی، بحق حسن، بحق حسین، کر کے دیکھو کیسے دعا قبول ہوتی۔ تو ہاتھ میں لے کے پنجتن کا نام لے لو، تو وہ چھوٹی جانماز ہاتھ میں رکھ لو، یا کوئی مولا حسین یا مولا علی علیہ السلام کے روضے کی تصویر جو چھوٹی کتابوں میں رہتا وہ رکھ لو، اور سجدے کا رکھ لو، رکھ کے آدھی رات کے بعد باہر آؤ، 15 مرتبہ صلوات، یہ ہر کتاب میں یہ عمل موجود ہے، 15 ٹائم صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پڑھنے کے بعد 186 ٹائمز بولو یا حجت القائم، امام کو پکار، 3 ورڈ ہے، یا حجت القائم، یا حجت القائم، یا حجت القائم، پھر 15 مرتبہ صلوات لاسٹ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پھر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا کر، اور اس طرح آسمان پہ سجدگاہ یا مولا حسین کا یا پنجتن کے نام کا آسمان پہ ایسا بلند کر، بلند کر کے بولے پروردگار ان ناموں کا واسطہ، زمانے کے امام کو بولو آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ، یا فرزند زہرا، بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ لفظ مظلوم استعمال کرنا، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، آپ بلیو کرو میں آستان زہرا میں ممبر سے بول رہا ہوں، کر کے دیکھو آج کی رات، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش، کوئی دعا ہے، راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار بول رہا، کیوں کھلتے؟ ان کے ناموں سے کھلتے، ان کے واسطے سے دعا کھلتے۔ جب قوم یونس کی دعا قبول ہو سکتی تو ہماری نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ واسطہ ہے بس۔ باقی باتیں کل اور پرسوں انشاءاللہ 50 منٹ کی مجلس ہوگی۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔